الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا انہ لا الہ الا ہو، اور یہ جان لیں کہ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، قرآن سے نصیحت وہ پکڑتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، ذوی العقول۔ آخر تفسیر سورۃ ابراہیم علیہ السلام۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں سورۃ ابراہیم کی تفسیر پڑھنے کی پڑھانے کی توفیق دی۔ اب مسئلہ سمجھیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اب اگر آدمی دنیا میں ایک اندازہ کرے کہ کسی کو قطران کا یعنی گندک کا یا پگھلے ہوئے تانبے سے بنا ہوا لباس پہنایا جائے، وہ تو خود آگ ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو جہنم میں بھی ڈالا جائے، اور پھر جہنم کی آگ جو ہے وہ ان کے چہروں کو بھی ڈھانپ لے اور دلوں تک بھی پہنچ جائے، یہ آدمی عقل سے نہیں سمجھ سکتا۔ وہ کہتے ہیں جی اگر آدمی خدا نہ کرے کسی آگ کے حادثے میں آ جائیں تو 2 منٹ میں جل جاتے ہیں، کولا ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کیسے عذاب ہوگا؟ یہی وہ مشکل ہے جس کی وجہ سے میں نے آپ کو 2-3 دن درس سے پہلے عرض کیا تھا کہ بس دماغ میں یہ رکھ لو کہ عالم ارواح الگ چیز ہے، عالم برزخ الگ چیز ہے، عالم دنیا الگ چیز ہے، عالم آخرت الگ چیز ہے، ہر عالم کا الگ حکم ہے۔ اب دیکھیں نا، سب سے پہلے جب اللہ نے ارواح کو پیدا کیا تو ان سے عہد لیا تھا الست بربکم قالوا بلی، تو معنی یہ ہے کہ روحوں کو بھی اللہ نے فہم دی، عقل دی، بولنے کی توفیق دی اور انہیں اقرار کیا، اور ارواح کو دیکھ کر ارواح نے ایک دوسرے سے مانست بھی پکڑی۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ عالم ارواح میں جو روح آپس میں ملے ہوئے تھے وہ دنیا میں بھی ملیں گے۔ یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پہلے خلیفہ اول یعنی حضرت آدم کی روح جو تھی، جب اس نے دیکھا ارواح کو تو پوچھا کہ یا اللہ یہ کس کی روح ہے؟ یہ تو بڑا خوبصورت ہے۔ انہوں نے کہا یہ حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر کی روح ہے۔ اور ایک روایت میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، بہرحال ان کو بتایا کہ تو معنی یہ ہے کہ ان کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس کی روح ہے، یہ کس کی روح ہے۔ حالانکہ روح تو امر لطیف ہے، اس کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ روح کیا چیز ہے۔ یسألونک عن الروح، اللہ نے فرمایا نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، قل روح من امر ربی، روح میرے رب کا امر ہے، اللہ جانتا، میں نہیں جانتا۔ تو جب روح اتنی لطیف چیز ہے کہ اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا، اس کو وہ کیسے سمجھ آ جائے گی؟ اسی لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ آدمی چاہے مر بھی جائے لیکن روح پر تو موت نہیں آتی۔ اگر وہ نیک ہے، مومن ہے، روح علیین میں ہے، کافر ہے تو سجین میں ہے، لیکن روح پر موت نہیں آئے گی، روح رہے گی۔ پھر اس روح کا تعلق جو ہے اس قبر والے جسد سے جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ حساب کتاب ہو اور اس کے بعد اس کے لیے نعمت ہو یا عذاب ہو، لیکن روح تو رہے گی نا، اس پر تو موت نہیں آئے گی۔ اسی لیے علماء اللہ فرماتے ہیں
کہ اللہ ان روحوں کو جیسے جنت میں تصرف دیتے ہیں کہ شہداء کے روح جو ہیں وہ سبز رنگ کے پرندوں میں ہوں گے اور جنت کی سیر کر رہے ہوں گے، وہ کہتے ہیں اسی طرح ارواح جو ہیں وہ دنیا میں بھی آتی ہیں، لیکن اس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں لگ سکتا چونکہ روح امر لطیف ہے، یعنی آپ اس کی حقیقت ہی بیان نہیں کر سکتے ہو۔ یہی وہ غلط فہمی ہے جن میں آج کل ہمارے بھائی ہیں کہ 12 ربیع الاول کو یا آگے پیچھے میلاد منائیں گے اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور آ گئے۔ بھئی آ گئے جسد کے ساتھ آ گئے یا صرف روح آیا؟ اگر روح مال جسد آئے ہیں تو پھر سب کو نظر آنے چاہیے، صرف تمہیں نظر آتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ وہابی جو ہے نا ان کے دل میں محبت نہیں اس لیے ان کو نظر نہیں آتے۔ بھئی ابو جہل کو تو نظر آتے تھے، اس کے دل میں محبت تھی۔ بھئی حضور جب مکے میں تھے، زندہ تھے، با حیات تھے، تو ابو لہب بھی دیکھتا تھا بدبخت، اور ابو جہل بھی دیکھتا تھا، اور ابی لہب کی تو بیوی جو ہے آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ تو اگر کافر دیکھ سکتا ہے تو آج کا مسلمان جتنا گناہگار ہو جائے وہ پھر کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ اچھا اگر یعنی آپ کا جسد مبارک نہیں آتا، صرف روح مبارک آتی ہے، تو روح تو ہمارے لطیف ہے، تمہیں کیسے پتہ لگ گیا کہ اب روح آ گئی ہے؟ اور تم نے کیسے پہچانا کہ یہ روح حضور پاک کی ہے؟ یہ محض خیالات ہیں۔ لوگوں نے اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے اپنی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، کوئی حضور کی میلاد کے نام پہ، کوئی 11ویں شریف کے نام پہ، کوئی ختم شریف کے نام پہ، کوئی کل شریف کے نام پہ، ایک کاروبار ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر یہ دین ہوتا سب سے پہلے میرے مدنی محمد مصطفیٰ حکم دیتا، اگر یہ دین ہوتا تو سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان و علی مناتے۔ اس لیے میں نے کہا اس بات کو دماغ میں رکھو گے نا پھر کوئی مشکل نہیں کہ بھی عالم ارواح کے احکام الگ ہیں، عالم دنیا کے احکام الگ ہیں، عالم برزخ کے احکام الگ ہیں، اور عالم آخرت کے احکام الگ ہیں۔ جب وہ عالم ہی الگ ہے تو وہاں کے احکام بھی الگ ہیں، پھر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اب اگر تم عالم آخرت کے احکام کو دنیا پہ مرتب کرو گے تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ نے اس سورت کو جو ختم فرمایا ہے تو کس آیت میں فرمایا ہے کہ ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن جو ہے لوگوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے اور اللہ کی طرف سے ڈراتا ہے۔ اور جان لو کس لیے قرآن آیا کہ انما هو الہ واحد، اور ساتھ میں یہ بھی کہا وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، قرآن سے نصیحت کون اٹھائے گا؟ جو عقل والے ہیں۔ اس لیے ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ جتنی دنیا میں اہل بدعت ہیں یہ عقل والے نہیں ہیں۔ اگر عقل والے ہوتے تو سنت کو چھوڑ کے بدعت کیوں کرتے؟ اگر عقل والے ہوتے تو قرآن کو چھوڑ کے لوگوں کی باتوں میں کیوں آتے؟ وجہ کیا ہے کہ جب اللہ ناراض ہوتی ہے تو عقل مانی جاتی ہے، جب آدمی جرم کرتا ہے تو عقل اللہ چھین لیتے ہیں۔ جیسے کہ آدم کے بیٹے نے بھائی کو قتل کیا تو اب عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ میت کو دفن کیسے کروں۔ کوے کو دیکھا تو کہا او عاجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کاش میں تو کوے سے بھی کیا گزرا ہوں۔ کوے کو بھی پتہ ہے کہ بھی گڑھا کھود کے بھائی کو دفن کرنا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ بھائی کو کیسے۔ وجہ کیا تھی کہ جرم کرنے کی وجہ سے اللہ نے عقل چھین لیا۔ اسی لیے جب اہل بدعت کرتے ہیں تو بہت بڑی شخصیت گزری ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے پورے عالم ہند میں جتنا علم حدیث پہنچا ہے نا وہ ان کی وجہ سے پہنچا ہے، علم تفسیر بھی۔ تمام علماء ان کے شاگرد ہیں،
انہوں نے لکھا ہے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آدمی اگر زانی ہے، شرابی ہے، گناہ گار ہے، اس سے تو توبہ کی امید ہے، لیکن بدعتی سے توبہ کی امید بھی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ شرابی شراب پیتا ہے لیکن اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ جب نشہ نہ ہونا کہتے یار دعا کرو اللہ مجھے چھڑائے، اس بلا میں پڑ گیا ہوں۔ زانی زنا کرتا ہے لیکن اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ایک وقتی لذت ہوتی ہے، وہ 2 لمحے 4 لمحے گزر گئے، اس کے بعد کہ یار میں نے کیا کیا۔ لیکن بدعت والا تو بدعت کو دین سمجھتا ہے، وہ دین سے توبہ کیسے کرے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ بدعت والے کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ، جن کے مقدر میں اللہ ہدایت کے فیصلے کر دیں۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت۔